إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیاتیں قرآن پاک کی موقع احد کے دوران اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور احد کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح کیونکہ صحابہ کرام کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کی اصلاح، اور جیسے استاد اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتا ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی طریقے سے تربیت فرمائی۔ اللہ کے رسول کے ساتھی سارے کیونکہ کامیاب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی شاگرد تھے یعنی صحابہ کرام سب عزت کے ساتھ دنیا سے گئے، اور آگے ان کا مقام بھی عزت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو واضح فرمایا کہ بے شک آپ کے ساتھی جو ہے اللہ کے ہاں دنیا میں بھی عزت والے ہیں اور آخرت میں بھی عزت والے ہیں۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ اول سے آخر جو ہے وہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ پورے جہان میں جتنے انسان ہیں سب کی رہنمائی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو فرمائی، وہاں مسلمانوں کو خبردار بھی کیا۔ مسلمانوں کو خبردار یہ کیا ہے کہ جو عہد شیطان نے اللہ کے سامنے کیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، کہ میں گمراہ کروں گا، راستہ حق پر نہیں آنے دوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کر کے تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ بس اس کا جو زور ہے
کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے۔ جب ختم ہو جائے گا یہ آدمی پھر شیطان کی بجائے، یہ آدمی پھر رحمان کے دوست بننے کی بجائے شیطان کا دوست بن جائے گا۔ جب شیطان کا دوست بنتا ہے تو پھر شیطان وہ کسب کرواتا ہے، وہ گناہ کرواتا ہے، وہ مجرم بنا دیتا ہے اللہ کے سامنے کہ پھر یہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ پھر یہاں تک اس کو جو ہے وہ اس جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بھی خود فیصلہ پھر فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم جو ہے وہ جنت کے لیے نہیں، اب یہ جہنم کے وارث بن گئے ہیں۔ بہت ساری انسانیت کو یہ گمراہ کر چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخری کلام جو اتارا ہے اس میں انسانوں کے سارے وہ رستے جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیے۔ تاکہ اللہ تک پہنچنے میں جتنے بھی وہ راستے گمراہی کے آئیں گے یہ بچ بچا کر وہاں اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کوئی کمی نہیں فرمائی، اعلیٰ کلام دیا، کیونکہ اس کلام کے بعد پھر کوئی کلام نہیں ہے اب، اور جس ہستی پر اتارا اس اعلیٰ ہستی کے بعد پھر کوئی اعلیٰ ہستی نہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد پر یہ مہربانی فرمائی، کیونکہ شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کا علم کافی نہیں ہے، شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کا علم نہیں ہے۔ شیطان کے مقابلے کے لیے رحمان کا علم لازمی ہے، کیونکہ اصل ہتھیار بھی یہی ہے۔ اگر شیطان کو توڑنا ہے، دل دماغ سے نکالنا ہے، تو پھر ہتھیار یہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ یہاں اس آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ نکھیڑا کرتی ہے، جب تک انسان شیطان سے نہیں بچے گا اس وقت تک یہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھسلا دیتا ہے شیطان۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھسلا دیتا ہے شیطان بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، جب تک تم موقع نہ دو۔ تم موقع دیتے ہو تو وہ حملہ کرتا ہے، تم موقع ہی نہ دو وہ حملہ نہیں کرے گا۔ موقع کیا ہے، ہم خود دیتے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ موقع پہلے انسان خود دیتا ہے اس کو، پھر وہ آ کر جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ دروازہ خود کھولتا ہے یہ اس کو داخل ہونے کا۔ پھر جب وہ داخل ہو جاتا ہے پھر فرمایا کہ داخل ہو کر آپ نے اس کو موقع دیا، وہ نقصان تو کرے گا۔ چور گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہ کچھ نقصان تو کر کے جاتا ہے۔
تو ہمارے ایمان کا چور جو ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اس پر جو چور مقرر ہے وہ شیطان ہے۔ دنیاوی مال کی تو ہم بڑے غور فکر سے حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کے تدبیریں کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا مالی نقصان نہ ہو جائے، لیکن شیطان کو تمہارے مالی نقصان سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا تمہارے ایمان کے نقصان، کیونکہ اس کا وعدہ یہی ہے کہ نہ ایمان ہوگا نہ اللہ کے مہمان بننے دوں گا، کیونکہ صاف ظاہر ہے ایمان نہیں ہوگا تو پھر گمراہی کے راستے جو ہیں وہ اللہ سے جدا کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ بندہ جو ہے وہ قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہمیں سبق دیا وہ یہی ہے کہ انما استزلهم الشیطان، کہ فرمائے کہ تمہیں پھسلا دیتا ہے شیطان، اور پھسلاتا کیسے، کب ہے؟ فرمائے کہ جب تم اس کو موقع دیتے ہو۔ کیا خیال ہے ایک آدمی اگر یہ کہے کہ اچھا میں ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کی پڑھ لوں گا، کیا خیال ہے وہ پڑھ لے گا عصر کی؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا چلیں جی پھر اگلی نماز پڑھ لوں گا، یا پھر 5 نمازوں میں سے 2 تو پڑھ لیتا ہوں، شیطان بعض اوقات آپ کو نورانی حساب سے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں دعوت دے گا کہ آؤ جی گناہ کرو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو مختلف جال ڈالتا ہے گمراہ کرنے کے، آپ خود اندازہ لگائیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں بندہ جب داخل ہو جائے تو یہ آ کر کوئی نہ کوئی باتیں اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ جس کی ملاقات کے لیے یہ آیا ہے اس ملاقات میں خلل ڈال دیا جائے۔ پھر آدمی اگر اپنے خیالات کی طرف چلا جاتا ہے، خیال نہیں کرتا، بس اپنے خیالات سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں کہ جب یہ آدمی اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی متوجہ ہوتے ہیں، پھر جب اپنا دل دماغ کہیں اور لے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اب خود اندازہ ہے، نماز میں آیا کھڑا ہے، اللہ کی عبادت میں آیا کھڑا ہے، لیکن سوچ بازو غلط سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو دلوں پر بھی ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے کہ اس آدمی کے ارادے کیا ہیں، نیت کیا ہے، سوچ کیا رہا ہے۔ شیطان آپ کے مخالف کو کبھی آپ کے دل میں لے آئے گا، کبھی آپ وہ مخالفت کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، کبھی آپ کو مال کی طرف لے آئے گا، پھر اس کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے۔ جو آپ کے ارادے ہیں اس کو پھر وہ نماز کی شکل میں لے آئے گا، تو پھر آپ کا جو نماز کا جو اثر ہے وہ نہیں رہتا، کہ بندہ یہ نہیں سوچ سکتا میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، بس وہ مسجد میں کھڑا ہو یا باہر کھڑا ہو، مطلب ایک ہی ہے، فرق نہیں آتا پھر۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو ہمیں خبردار کیا ہے، فرمایا کہ موقع نہ دو، راستے تو میں نے تمہیں سارے بتا دیے ہیں، تم اس کو موقع ہی نہ دو، دروازے سارے بند رکھو اپنے، جب کوئی عبادات کی طرف نہیں آتا۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کروائے گا، خواہشات پہ لگا دے گا۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جو اللہ کی طرف ہی نہ آئے وہ بچ سکتا ہے شیطان سے؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔
سال کے بعد اگر وہ کہے کہ جی میں مسلمان ہونے کے لیے کچھ کر دوں، ہے جی، سال کے بعد کوئی نعرے، کوئی تقریر، کوئی بیان، وہ بھی سال کے بعد، باقی نمازیں پھر سال کے بعد، شغل ملا. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں تھوڑی سی تمہاری کوتاہی پر شیطان تمہیں اچک لیتا ہے. تو رحمان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے، پھر راستہ رحمان کی طرف تو آنا پڑے گا، چاہے دل مانے یا نہ مانے. دل کو منواتے رہیں گے تو یہ تو مرد دم تک نہیں مانے گا. جیسے آتا ہے حدیث میں کہ یہ تو سب کچھ بھی لے لے پھر بھی کہے گا اور چاہیے. خواہشات کبھی کافی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی وسعت چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ بس قبر کی ہی مٹی پھر سامنا کرے گا، اس وقت تک تو خواہشات چلتی رہے گی، کبھی کوئی خواہش، کبھی کوئی خواہش، کبھی کوئی خواہش. جتنا مال دولت مل جائے پھر اس سے زیادہ، جتنا مل جائے پھر اس سے زیادہ. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے اللہ سے منہ موڑا اس کے لیے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ سکون کی جگہ نہیں بنے گی. دیکھیں جی، یہ بھی تو ایک نشہ ہے کہ بہت سارا مال دولت کمانا، یہ بھی تو ایک نشہ ہے نا. لگ گیا نا نشے میں، بن گیا نا نشہ ہی. اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دل میں آتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل بھی اس وقت تک سکون نہیں لے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ. کیونکہ شیطان تو دل کے سکون کا علاج نہیں ہے، علاج تو رحمان ہے. شیطان تو جانوروں سے بدتر بنا دیتا ہے آدمی کو. زنا کی طرف لگانا، موقع ہم نے خود دیا اور اس نے ہمیں مضبوط کر دیا. تھپکی دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. موقع ہم خود دیتے ہیں. زنا کے اسباب کی طرف، شراب کی دوستیوں کی طرف، دوستیوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں. بس دوست ایسے بنائے، وہ یہ کام کرتے تھے، پھر یہ جب وہاں بیٹھا تو اسے بھی کرنا پڑے گا، یا دوست چھوڑنے پڑیں گے یا یہ کام کرنا پڑے گا. موقع تو خود دیا. قیامت والے دن جب لوگ کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو شیطان کہے گا کہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا. اور پھر صورتحال جو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا. بہت ساری قرآن کی آیاتیں ہیں، بہت ساری قرآن کی آیاتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ شیطان سے خبردار کرتے رہتے ہیں. اب فرمائے کہ قیامت والے دن جب لوگ دیکھیں گے شیطان کو کہ اس کی طاقت اور سارا جب پتہ چلے، پھر کیا کہیں گے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. حتیٰ کہ کہیں گے کہ ہے کاش اس وقت ہم شیطان سے اتنا دور بھاگتے کہ شیطان کا اور ہمارا فاصلہ اتنا ہو جاتا جیسے مشرق اور مغرب. اب کہہ رہے ہیں کہ صحبت سے دور ہوتے، جب موقع ہے تو پھر اس وقت توجہ نہیں. جب اس کی صحبت سے ہٹنے کا کہا جا رہا ہے تو اس وقت موقع نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں پوچھ کر اپنی زندگی گزارے، خبردار ہو کے زندگی گزارے، اپنے ایمان کے بارے میں خبردار رہے. یہ نہ ہو
کہ پھر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، وہ تو آخری سانس تک نہیں چھوڑتا، گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن ہمیں یہ ایک مضبوط طاقتور ہتھیار یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو دیکھیں آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے کہ شیطان کو موقع نہ دو تو شیطان تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ تک آج 30 یا 32 33 واسطوں سے، کیونکہ حدیث چلتی ہے تو اتنے واسطوں سے یہ ہم تک پہنچی۔ تو لہٰذا ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہم نہ کریں جس سے شیطان کو موقع مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، نافرمانی کریں گے تو شیطان کو موقع مل جائے گا، اور شیطان پھر گمراہ کرنے میں پھر دیر نہیں لگاتا۔ کہا غصہ پی جاؤ، اب غصہ کرے گا تو شیطان کو موقع مل گیا، پھر شیطان اسے کیا بنا دے اللہ ہی بہتر جانے۔ غصے کا کہا کہ کنٹرول کر، اگر نہیں کنٹرول کرتا تو پھر نقصان کیا ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن قتل ہو رہے ہیں، مسلمان قتل کر رہے ہیں۔ یہی آپ کے قاسم بیلے میں یہ 2-4 جو واقعے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ صرف غصہ ہی ہے، باقی کوئی نقصانات تو نہیں ہوئے۔ وہ بلیٹ میں اس میں لڑے، اور وہ لڑکی کے پیچھے بھی وہ آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے رحمان کے راستے سے دور ہونا۔ شیطان جب اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر وہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے وعدہ جو کیا ہے اس وعدے کو اس نے پورا کرنا ہے۔ اور قرآن میں بھی آیا ایک جگہ پر سورہ یاسین میں کہ واقعی علام علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے آدم کے، لہذا خبردار رہنا۔ تو خبردار رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے، رب سے تعلق ہوگا تو خبردار رہیں گے، رب سے تعلق نہیں ہوگا اپنا تعلق بھی رکھیں، اپنی نسل کا تعلق بھی رکھیں، اپنی نسل کا تعلق ہے، اپنے گھر والوں کا تعلق بھی رکھیں، کیونکہ گھر میں ایک بندہ شیطان کا ہو گیا تو پورے گھر کے لیے بے چینی بن جاتا ہے، ایک شیطان کا ہو گیا تو پورے گھر کے لیے پریشانی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ دیکھیں کہ شیطان کا موضوع زیادہ ہے تو اس کو ختم کریں، جب تک یہ اسباب ختم نہیں کریں گے شیطان اس وقت تک نہیں بھاگے گا۔ گھر میں ناچ گانا ہو تو شیطان نہیں بھاگے گا، بیٹھے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسافر کو بھیجا ہے یہاں، تو مسافر کو چاہیے کہ بس اپنی تیاری کرے۔ کیا اس نے دل لگانے جی لگانے، یہ جی لگانے کی جگہ تھوڑی ہے۔ آج دیکھ نہیں رہے کیا صورتحال ہے، دنیا ہے ہی ایسی، دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ 2 سال کا بچہ آدھا جسم ہے آدھا نہیں ہے۔ یہ جو بمباری ہو رہی ہے فلسطین میں، اتنے ہزاروں کے ہزار بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی۔ تو بس کیا جی لگانے یہاں پر، کہاں جی لگائیں جب اتنا غم ہر طرف پھیلا ہوا ہو، ہر طرف غم ہی غم ہے، غم ہی غم۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔